دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ مکیش امبانی کو انڈیا کے پرائم منسٹر کی طرح گورنمنٹ سیکیورٹی کیوں دی جاتی ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ کوئی عام بندہ سعودی عرب کے کنگ محمد بن سلمان کے 50 میل کے دائرے میں بھی داخل نہیں ہو سکتا؟ پلس کیا آپ جانتے ہیں کہ کم جونگ ان کو 90,000 فوجی پروٹیکٹ کرتے ہیں اور وہ ان کے لیے کسی حد تک جا سکتے ہیں؟ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے سب سے پروٹیکٹیو لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ مکیش امبانی۔ دوستوں، جب کوئی بندہ ایک غریب ملک کے سب سے امیر انسان ہو اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ کئی چھوٹے ملک بھی خرید لے تو اس کی جان خود بخود خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ مکیش امبانی صرف انڈیا کے سب سے امیر انسان ہے بلکہ ان کی سیکیورٹی انڈیا کے پرائم منسٹر کی طرح تگڑی ہوتی ہے۔ مکیش امبانی کو کوئی عام آدمی تو کیا اسپیشل فورس کا سیکرٹ ایجنٹ بھی ہاتھ ڈال نہیں سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مکیش امبانی کو انڈیا گورنمنٹ کی طرف سے Z+ سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے۔ انڈیا کے ہائی لیول آفیسر کی طرح مکیش امبانی کو بھی انڈین ملٹری اور کمانڈوز پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ 10 کمانڈو اور 45 ہائی ٹرینڈ پولیس آفیسر 24/7 ان کی حفاظت کے لیے موجود رہتے ہیں۔ یہ تو تھی گورنمنٹ آفیشل سیکیورٹی۔ اس کے علاوہ مکیش امبانی کے پاس اپنی سیکیورٹی گارڈز کی پوری فوج موجود ہے جو کہ ان کی پوری فیملی کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ اگر ان کے گھر کی بات کریں تو امبانی ہاؤس کے باہر آرمڈ وہیکل کے ساتھ ساتھ درجنوں کارز ہر وقت پیٹرولنگ کرتے ہیں۔ جب مکیش امبانی ٹریول کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اتنی زیادہ پرسنل سیکیورٹی ہوتی ہے کہ انہیں دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے ملک کا آرمی چیف جا رہا ہو۔ اور ان کے پرسنل کارز بھی بن سلمان۔ دوستوں، MBS سعودی عرب کے کراؤن پرنس اور پرائم منسٹر ہے۔ محمد بن سلمان نہ صرف دنیا کے سب سے امیر ترین کنٹری میں سے ایک ملک کے پرائم منسٹر ہے بلکہ پرشین گلف کے سب سے پاورفل پیپل میں سے ایک ہیں۔ انہیں عرب ورلڈ کا سب سے طاقتور لیڈر کہنا غلط نہیں ہوگا۔ خیر اگر بندے کے پاس ٹریلینز آف ڈالرز ہو اور بندہ ایک لیڈر بھی ہو تو دشمن خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن MBS کو نقصان پہنچانا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ فرسٹ آف آل تو سلمان جس پلیس میں رہتے ہیں اس کی ارد گرد 50 سے 60 میل تک تو کوئی قانون انسان داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ یہ پلیس ہائی سیکیورٹی لیئرز پر مشتمل ہے۔ اس محل کے چپے چپے پر سعودی اسپیشل فورسز کے ہائی ٹرینڈ گارڈز اور ملٹری کمانڈز پہرا دیتے ہیں۔ سعودی عرب کے اندر 2000 سے زیادہ سیکیورٹی ایجنٹس کے گارڈز مل کر 24/7 MBS کی پروٹیکشن کرتے ہیں، جبکہ اگر انہیں ملک کے باہر جانا ہو تو 800 ملٹری گارڈز بوئنگ 747 میں ان کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں۔ محمد بن سلمان جہاں بھی جاتے ہیں یہ 800 لوگ اس پورے ایریا میں پھیل جاتے ہیں، جگہ کے ہر کونے میں مانیٹر کرتے ہیں۔ جب محمد بن سلمان کا جہاز ہوا میں ہوتا ہے تو سعودی ایئر فورس کی 1 درجن فائٹر جیٹ اسے چاروں طرف سے پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ ویسے تو یہ کارز پر بہت ہی کم سفر کرتے ہیں، لیکن اگر انہیں کہیں جانا ہو تو جس روڈ سے یہ گزرتے ہیں وہاں کسی اور گاڑی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی اور کم سے کم 100 گاڑیاں ان کے پیچھے پروٹیکشن کے لیے موجود ہوتی ہیں۔ آپ بلیو نہیں کریں گے MBS کی سیکیورٹی پر ہر سال $5 بلین خرچ کیا جاتا ہے۔ سیکیورٹی کے معاملے میں محمد بن سلمان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کم جونگ ان۔ دوستوں، کم جونگ ان کو اس دور کا فرعون کہنا غلط نہیں ہوگا۔ یہ گندی اولاد پوری نارتھ کوریا پر سانپ بن کر بیٹھی ہے۔ جب کسی نے 25 کروڑ لوگوں کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہو تو ہر کوئی جان کا دشمن بن جاتا ہے، لیکن یہ موٹی چمڑی بڑی ہی چالاک ہے۔ اس نے اپنی حفاظت کے سارے انتظامات کر رکھے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق کم جونگ ان کے پاس آلموسٹ 14,000 پرسنل سیکیورٹی گارڈز موجود ہیں۔ کوئی عام بندہ اس کے گھر تو کیا جس شہر میں یہ رہتا ہے اس شہر میں جا بھی نہیں سکتا۔
سب نے ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جن میں 20 سے 25 لوگ ان کی گاڑی کے ساتھ بھاگتے ہوئے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہوتے بلکہ یہ بندے ان کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں، اور ان کی ساری پروٹیکشن صرف نارتھ کورین ملٹری ہی کرتی ہے۔ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ جب کم جونگ ان پہلی بار نیشن ٹور کے لیے نارتھ کوریا سے باہر گئے یہاں تو اس نے بلٹ پروف ٹرین میں سفر کیا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس ٹرین کی پروٹیکشن کے لیے 90,000 فوجی تعینات کیے گئے تھے تاکہ پورے راستے کے ہر علاقے میں ٹرین ٹریکس پر نظر رکھی جا سکے۔ نارتھ کوریا کے اندر ان کی لوکیشن صرف چند ملٹری جنرلز اور پرسنل سیکیورٹی کو ہی بھی پتہ ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا یہ بلا آخر رہتی کہاں ہے۔ مودی دوستو، ویسے تو دنیا کے ہر ملان کو پروٹیکشن دی جاتی ہے، لیکن مودی جی کو اس اسٹائل سب سے ڈیفرنٹ ہے۔ فرسٹ آف آل تو یہ انڈیا کے پرائم منسٹر ہے، دوسرا انڈیا کے میجورٹی پاپولیشن ان کے خلاف ہے، اس لیے ان کی جان کو ہر وقت ہی خطرہ رہتا ہے۔ اگر مودی جی کی سیکیورٹی کی بات کرے تو نارمل مالک کی طرح ان کی حفاظت فوج اسپیشل پروٹیکشن گروپ کرتا ہے۔ SPG انڈیا کا ایک سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ پورے انڈیا کے مختلف ڈپارٹمنٹ سے انٹیلیجنس کے سب سے مضبوط آفیسر کو اکٹھا کرتا ہے تاکہ وہ پرائم منسٹر کی پروٹیکشن کر سکے۔ SPG کمانڈوز مودی جی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ کاؤنٹ میجر اتنی سیکریٹ ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر کو کیسے محفوظ رکھنا ہو وہ صرف SPG ڈپارٹمنٹ ہی جانتے ہیں۔ ان ایجنٹس کو ہر طرح سے سچویشن سے مقابلہ کرنے کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اگر کوئی PM پر فائرنگ کر دے تو ان کمانڈوز کو گولیاں خود کھا کر PM کو کسی بھی حال میں وہ پروٹیکٹ کرنے کی آرڈرز ہوتے ہیں۔ SPG کمانڈوز نہ صرف مودی کو چاروں طرف سے گھیرتے ہیں بلکہ کئی کلومیٹر ایریا میں پیٹرولز بھی ہیں تاکہ چاروں طرف سے آنے والے خطرے کو روکا جا سکے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق نریندر مودی کی صرف سیکیورٹی پر ہی ڈیلی بیسس پر 2 کروڑ انڈین روپیز خرچ کیا جاتا ہے، اور اگر انہیں انٹرنیشنلی ٹریول کرنا ہو تو SPG کمانڈوز کے ساتھ ساتھ ایک پورا فوج ان کے ساتھ جاتی ہے۔ لیکن بہرحال جب موت آتی ہے تو SPG کے ابو بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ولادیمیر پوتن دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ رشین پریزیڈنٹ پوتن دنیا کے سب سے پاورفل لیڈرز میں سے ایک ہے، لیکن انہیں رشین مافیا سمیت کئی بڑی آرگنائزیشن سے آلموسٹ ڈیتھ لسٹ مل چکی ہے، اور ایون ان پر کئی نیشن اٹیمپٹ بھی کیا جا چکا ہے، لیکن پوتن کے قریب جانا بھی آلموسٹ امپاسبل ہے۔ پوتن کو ایجنٹس، کمانڈوز، سیکریٹ سروس اور اسپیشل فورس کے آلموسٹ 10,000 لوگ پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ پوتن کو کسی جگہ وزٹ کرنا ہو تو 1 مہینے پہلے ہی ان کی سیکیورٹی اس جگہ کا معائنہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ جب پوتن کے لیے کھانا بنایا جاتا ہے تو پہلے ان کے گارڈز کی ایک ٹیم اسے چیک اور ٹیسٹ کرتی ہے کہ اس میں زہر نہ ملا ہو۔ زمین سے لے کر آسمان میں فلائی کرنے تک یہ بندہ 24/7 پروفیشنل کی نظر میں رہتا ہے۔ جو بھی ہو، ولادیمیر پوتن کو تو صرف موت کا فرشتہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے، باقی کوئی عام بندہ تو ان کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔